اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے ایک عجیب مثال ہے. کیا؟ کس طرح کہ نماز میں نمازی کس کے سامنے حاضر ہوتا ہے؟ اللہ کے آگے. اور تینوں باتیں جب اس نے کہہ دی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تینوں باتیں کہیں اور کہا کہ میں الگ دربار میں ہوں. اب وہاں نبی کا دھیان آ گیا، نبی کا دھیان آ گیا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، یا کوئی شارح ہیں امام غزالی کی، وہ لکھتے ہیں کہ جب تم اس مقام پر آؤ تو پھر کہ ہم اللہ کے آگے ہیں، تو یوں سمجھو کہ کوئی رعیت کا آدمی بادشاہ کے پاس حاضر ہوا، اور جب بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو وہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وزیر بھی وہاں آ گیا. یہ اچانک حاضر ہوا اللہ کے آگے، کیا دیکھتا ہے کہ وزیر بھی آ گیا. اب وزیر جو ہے اس کی بھی بڑی شخصیت ہے، تو وہ اللہ سے منہ موڑتا نہیں، لیکن وزیر کو بھی کہہ دیتا ہے سلام. سبحان اللہ. اللہ کو موڑتا نہیں، وہ بادشاہ سے منہ اپنا موڑتا نہیں ہے، لیکن جب وزیر وہاں دیکھ لیا تو وہ بھی اس کو کہہ دیتا ہے سلام. تو یہ سلام جائز ہے بالکل. کیوں؟ اس لیے اللہ کو چھوڑا نہیں، سبحان اللہ. بادشاہ کو چھوڑا نہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میں بادشاہ کو چھوڑتا ہوں یعنی اللہ کو، تو یہ ناجائز ہے کہ چھوڑنا، وہ جائز نہیں رہتا. تو اللہ اب یہ سکھایا بزرگوں نے، نماز میں اللہ کے آگے حاضری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زاری ہے. اس کے سامنے تینوں باتوں کا اقرار ہے، التحیات والصلوات والطیبات، تینوں باتیں کہہ دیں اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو. جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہو وہاں اچانک یہ سمجھتے ہیں کہ اب حضور بھی اللہ کے دربار میں آ گئے، تو پھر نمازی اس نیت کے ساتھ کہ حضور بھی آ گئے ہیں تو حضور کو بھی سلام کر لے. تو وہ سلام ہے اس طرح سے پورا پڑھ لو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی. اب یہ السلام علیکم کہنا جو ہے وہ اللہ سے چھڑائے گا؟ یہ اللہ سے چھڑائے گا نہیں. تو اللہ کو چھوڑ کر نیت بدلنا کہ اب ہم آ گئے ہیں نبی کے آگے. تو جو نماز میں نبی کے آگے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پھر اس پر منع وارد ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑنے کا دھیان بھی نہیں ہونا چاہیے.